الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آج ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالی: وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے اور 156، جس میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کچھ اور بھی فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہاری کن کی؟ ہم بنی نوع انسان کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ اس سے بھی بڑا احسان عظیم ہے، یہ احسان یعنی عظیم تر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنایا. اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کو خوش کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور اس نے ہمیں جو کچھ نوازا ہے اس سب پر اس کا شکر ادا کریں، جس کے لیے ہمیں اکثر و بیشتر اس کی شکر گزاری بھی کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر ہمیں ہدایت دی، پھر ہمارے پاس پیغمبر بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آزمائش تو ہوگی، آزمائش شرط ہے، یعنی زندگی ملے اور آزمائش نہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا. تو اگر ہماری آزمائش ہو رہی ہے یا کوئی فیل کرتا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مختلف قسم کی آزمائشیں محسوس کرتے ہیں. کسی کی آزمائش کم ہے، کسی کی تھوڑی زیادہ ہے، کسی کی ایک ہے، کسی کی ملٹیپل ہیں، کسی کی زیادہ ہیں. کسی کو انسانوں کی وجہ سے ہے، جیسے اپنے مختلف رشتوں کی وجوہات کی بنا پر، کسی کو معاشرے کی کئی یعنی معاشرے کا ڈر ہوتا ہے اس سے. تو اب آزمائش تو ہے، لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اور ہر وقت اس کو اپنے آپ کو اس کی نگاہ میں محسوس کرے. نگاہ میں محسوس کرنے کا یعنی اگر میں اللہ سے محبت کرتی ہوں
یا آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں؟ مس کرتے ہیں؟ آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کہیں یعنی اپنی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کچھ آ جاتے ہیں، کچھ نہیں پہنچ سکتے، جو نہیں پہنچ سکتے آپ ان کو مس کرتے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ دل میں ایک جذبہ رکھا ہوتا ہے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کسی وقت آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ اکیلا فیل کریں گے، مشکل میں فیل کریں گے، آپ کو لگے گا کہ ان نون فیئر آپ کو گھیر لے گا. ہاں، اگر آپ کو اس چیز پر اعتماد ہے کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، ان اللہ معیہ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری لک آفٹر کر رہا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے اور کرے گا، تو پھر آپ بڑا پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور ہیں، تو آپ کو اپنا آپ خطرے میں محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ مسلمانوں کی بیماری نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، ہم کرونا سے شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کرونا کی وبا آئی. میں چونکہ میرا فیلڈ میڈیکل کا ہے، اس لیے میں بہت لمبی تمہید میں نہیں جاؤں گی. تو اب جب سے کرونا آیا، آپ نے دیکھا سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئے، فاصلے بڑھ گئے. جو لوگ دور کے ملکوں میں رہتے ہیں، آباد ہیں، ان کے رشتہ دار سب بہت دور ہو گئے، آنا جانا مشکل ہو گیا. اگر آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا جاب کرنے والے ہیں یا بزنس کرنے والے، ایون کوئی بھی کام کرنے والے، تو سب روک دیے گئے. حتیٰ کہ ایک گاڑی میں بیٹھنا بھی منع کر دیا گیا. ایک جگہ پہ، بہت بڑی بڑی جگہوں پہ بھی 5 لوگوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے تھے. ڈسٹینس ڈسٹینس ڈسٹینس. اس چیز نے ڈپریشن کا آغاز کیا لوگوں میں، کیونکہ جب انسان صحبت میں رہتا ہے، آپس میں مل جل کے رہتا ہے، قربت میں رہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا پروٹیکٹ فیل کرتا ہے، اور مل جل کے کام کرنے میں ایک خوشی ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے. اور وہ جو خوشی ہے وہ انسان کو بہت سی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. لیکن جب آپ وہ چیز جس کی آپ توقع نہیں رکھتے اور پھر آپ پہ مسلط کر دی جاتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اچانک سے آ جائے، کہ مثلا جیسے بخار آ جاتا ہے، زکام آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 اثر کرتا ہے. اور پھر سب کا ڈپریشن ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی سٹیجز ہیں. کسی کو 5% پرابلم ہے تو کسی کو 10%، کسی کو 50% پرابلم ہے تو کسی کو 80%. تو سب کی پرابلم بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ کرونا سے آپ دیکھتے ہیں پھر بہت سے لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئیں، اس میں بہت سے قریبی لوگ فوت ہو گئے. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اگر ایک شخص کو، 5 لوگ ہیں گھر کے اور ایک کو کرونا ہو گیا، تو سب اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، اور بیمار پرسی کرنے والے مشکل میں آ جاتے تھے کرونا میں. ایسے میں ڈپریشن بڑھنا شروع ہوا. یعنی ہم نے محسوس کیا کہ لوگ ڈپریس ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ کرونا کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے.
کہ ہمیں جن کاموں میں وقت ہمارا ضائع ہوتا تھا یا بہت زیادہ صرف ہو جاتا تھا وہ کافی بچا اور ہم تھوڑا اللہ سے قریب ہوئے. تو یعنی آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کرونا کا وقت بھی ہم نے کسی حد تک انجوائے کیا، کہ جیسے کہتے ہیں نا بہت بوجھ اترا، بہت سے کاموں کا بوجھ اترا، بہت سی چیزیں ہٹیں، تھوڑا یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع ملا، تھوڑا اپنا جائزہ لینے کا موقع ملا، کچھ اپنا انالیسس کرنے کا، کچھ اپنی اصلاح کا، کچھ اپنے گھر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ اس میں سے پھر بھی کوئی نہ کوئی مثبت پہلو لے کر اس کو اچھے انداز میں اس وقت کو استعمال کرنے یا اس کو یعنی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن میں بھی ایک غلطی تھوڑی سی ہماری ہوتی ہے. ہم کہیں نہ کہیں سے پھسلتے ہیں، غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کرونا کے بعد پے در پے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آپ سب محسوس کرتے ہیں قدرتی آفات ہیں، بیماریاں ہیں، کبھی جانوروں میں بیماری آ رہی ہے، کبھی منکی پاکس کا سننے میں آتا ہے، کبھی لمپی سکن سننے میں آ رہا ہے. کہ اب دیکھیں نا، اگر چلیں منکی پاکس کا تو یہ ہے کہ یعنی انسانوں میں شفٹ ہو رہی ہے ڈیزیز، کہ ان سے کنٹیجیس ہے، ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے، دانے ہیں، پھوڑے پھنسیاں ہیں، اس سے ڈسچارج ہوتا ہے، عجیب و غریب سی شکل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اسکن ڈیزیز کی وجہ سے. لیکن جو جانوروں میں بیماری آئی اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب بیف کھانا بند ہو گیا. بیف کھانے میں خوف آنے لگا کہ کیا معلوم یہ کس جانور کا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت ڈائیگنوز نہ ہوا ہو جب اس کو ذبح کیا گیا ہو یا ہم تک پہنچا ہو اور اس سے پہلے اس کو بیماری ہو چکی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بیمار زدہ جانور کا ہی گوشت ہمارے سامنے آ چکا ہو اور اگر ہم وہ کھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ جو مختلف قسموں کے خوف ہیں، اب دیکھیں خوف ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈپریشن کی. اس میں انسانوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کا خوف ہو سکتا ہے، مال کے جانے کا، ضائع ہونے کا خوف ہو سکتا ہے. اگر سورس آف انکم نہیں ہے تو مال نہ ہونے کا ایک یعنی ہوتا ہے کہ اب نہیں ہوگا تو کہاں سے کھائیں گے، وہ ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. تو وہ جو آزمائش ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. مختلف چیزوں کی آزمائش ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ ان میں کمی بیشی کر کے انسانوں کو آزماتا ہے، کم کر کے بھی آزماتا ہے اور زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے. کم دینے سے یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا یہ پھر بھی میرا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں، کیا یہ پھر بھی مجھ سے ہی مانگتا ہے یا نہیں، اور زیادہ دے کر اس طرح آزماتا ہے کہ کیا یہ میرے بندوں میں تقسیم کرتا ہے یا نہیں، یا ان کا حق اپنے مال میں پہچانتا ہے یا نہیں، اور زیادہ دینے کے بعد یہ بھی دیکھتا ہے کہ کتنی فضول خرچی کرتے ہیں، کیا صحیح کاموں میں صحیح راستے میں لگاتا ہے کہ نہیں. یہ سب ہماری آزمائش تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ جب زیادہ مال ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے ہم زیادہ مال کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں جاتے. ہاں جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اور جب دیکھ لیتا ہے کہ سب کچھ لے لیا، ہر چیز خرید سکتا ہوں، سب کچھ پا سکتا ہوں، جیسا گھر چاہوں لے سکتا ہوں، جیسی گاڑی لینا چاہوں لے سکتا ہوں، جو کاروبار کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، سب کچھ مل سکتا ہے، مگر پھر بھی دل میں خوشی نہیں آتی، تو وہاں سے پھر وہ ڈپریشن کی کیفیت شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ ڈپریشن کسی انسان میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. شیطان ہر معاملے میں ہمیں سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے دوری
کی نوید سناتا ہے کہ شاید تم غلط ہو، یعنی پہلے تو ہمارے اپنے اندر ہی ایک غلط احساس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یو آر رانگ، تمہاری غلطی ہے، تم نے یہ غلطی کی اور تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا. یہ آپ دیکھیں گے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں. تم چونکہ غلط ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، وہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، اور تم بڑے سے بڑا گناہ بھی کرو، معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، اور میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. مگر شیطان ہمیں اس کے اپوزٹ اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر ہم اس کے اس گمان پہ کان دھر لیں تو ہم ڈپریشن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو مایوسی ہے یہ ڈپریشن کا دروازہ کھولتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ڈپریشن کی. یا ڈپریشن ہمارے یعنی جب ہم ڈپریشن کی طرف چل پڑتے ہیں یا ہمیں ڈپریشن کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کچھ علامات آ رہی ہیں، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہمارا انرجی لیول لو ہو جاتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے تو ہیں مگر ہم سے ہو نہیں پاتا. اپنے آپ کو بہت ڈاؤن فیل کرتے ہیں، لو فیل کرتے ہیں. پھر ہم کسی بھی کام میں فوکس نہیں کر پاتے، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. فوکس ہمارا بہت شارٹ ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہماری توجہ بدل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتی، اس سے زیادہ میں یاد نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتی، اس سے زیادہ میں بیٹھ نہیں سکتی. یعنی ہمارا فوکس بہت شارٹ ہو جاتا ہے. پھر ڈیسیجن میکنگ بہت مشکل ہوتی ہے. کسی کام کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہمارے ریلیشن شپ جو ہے وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. فیملی ممبرس کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ، جہاں آپ کام کرتے ہیں ان لوگوں میں تھوڑا ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہر چھوٹی سی آہٹ جو ہے وہ ہمیں جگا دیتی ہے. ڈیپ سلیپ نہیں رہتی. پھر سب کی علامات مختلف بھی ہو سکتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص میں یہ ساری علامات پائی جائیں. کچھ میں آدھی پائی جائیں گی، کچھ میں پوری پائی جائیں گی، کچھ میں تھوڑی سی پائی جائیں گی، کچھ میں زیادہ، اس سے بھی زیادہ پائی جائیں گی. لہٰذا ہر شخص ویری کرتا ہے. ہر ایک میں سمٹمز ویری کرتی ہیں. سب میں ضروری نہیں کہ ایک جیسی تمام سمٹمز پائی جائیں. پھر ہمیں گلٹ اور کنفیوژن ہوتا ہے. گلٹ ہوتا ہے، سیڈنس، انگزائٹی، خوف، فیئرس اور ایمٹینس. جب یہ ساری علامات اگر ہم اپنے اندر تھوڑی محسوس کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، تو سمجھ جائیں کہ ڈپریشن کا آغاز ہے. تو اب ہم نے اس کو کس طریقے سے درست کرنا ہے یا کس طریقے سے ان کو ڈپریشن سے نکال کر اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خوشگوار زندگی کی طرف لے کر آنا ہے. ایک تو ہمیں معاشرے کا ڈر بھی ہوتا ہے. فیئرس، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں فیئرس پائے جاتے ہیں. ایک شخص عام طور پہ جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، بعض دفعہ اکیلے بھی ہوتے ہیں، کبھی لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور ہم جیسے اسٹور سے کوئی چیز نکالنی ہے تو بعض دفعہ اندھیرے میں بھی چلے جاتے ہیں.
کوئی خوف نہیں آتا، اپنا گھر ہے، فیملیئر ہوتے ہیں سب جگہوں سے. لیکن جب انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے تو وہ اندھیرے سے بھی ڈرتا ہے، وہ اکیلے رہنے سے بھی ڈرتا ہے، وہ اکیلی جگہ جانے سے بھی ڈرتا ہے، اور پھر وہاں سے کوئی چیز پک کرتے وقت اگر جیسے کوئی چیز ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے یا کہیں سے ٹکرا جاتا ہے تو کوئی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس سے ایک اور ہی یعنی ڈفرینٹ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ایک نارمل شخص ہوتا ہے. معاشرے کا کیا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم بہت سے کام لوگوں کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں بہت بہت بڑی پریشانی رہتی ہے جب ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کپڑے ان کے خیال کے مطابق پہننے، آج کل کس چیز کا فیشن ہے، لمبی قمیض ہے یا چھوٹی ہے، برانڈ کون سا ہے، اور یعنی کلر کون سا چل رہا ہے، آج کل شیڈز کون سے چل رہے ہیں. رات کی پارٹیوں کے اور کلرز ہیں، صبح کے دن کی پارٹیوں کے اور کلرز ہیں، اور اسی طرح پھر مختلف ہر روز نت نئے فیشن ہمیں بہت زیادہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں کہ ابھی آپ مشکل سے ایک برانڈ کو یعنی خریدتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا ڈریس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے میں ڈیزائن بدل چکا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اب ایک شخص تو آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، کوئی بھی ڈیزائن ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی برانڈ ہو، کچھ بھی. اب دوسرے کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ آسانی ہو سکتا ہے اس نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہو یا اس کے پاس اتنے سورسز نہ ہوں، اس نے پتہ نہیں کن مشکلوں سے ایک ڈریس خریدا ہو، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اب ڈیزائن ہی بدل گیا ہے، پہلے شارٹ شرٹس تھیں اب لانگ شرٹس آ گئی ہیں، یا پہلے کھلی تھیں اب تنگ ہو گئی ہیں، تنگ تھیں اب کھلی ہو گئی ہیں، تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ میں نے تو بڑی مشکلوں سے خریدا تھا، اب یہ پرانا ہو گیا، اب میں کہیں پہن کے جانے کے قابل نہیں رہی، اب میں کہاں سے اب واٹ نیکسٹ، اب میں کیا کروں، آگے کیا لوں گی، اس کے بعد کیسے میں یعنی پورا کروں گی اپنے اخراجات کو. تو یہ جو مال و دولت میں دوڑ ہے، یہ صرف کپڑوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو برتنوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، ہر چیز میں ایک ریس ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، ہر چیز. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، سائنس ہر روز نئی ایجادات کرتی ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، پھر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ سب چیزیں حاصل کرنے کی ایک تمنا پیدا ہوتی ہے. اور پھر چونکہ ہمارا وہی بات کہ عقیدے کی کمزوری آ رہی ہے، لہٰذا وہ پھر ہمیں وہ دکھ دیتی ہیں چیزیں کہ ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو جب ہم اس بات پر راضی ہو جائیں کہ جس جس کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس نے اپنی منشا کے مطابق رکھا ہے، تو جو جس حال میں ہے اگر وہ اس حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے تو ڈپریشن ختم ہو جائے. اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اس پہ ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہیں، اور اگر کسی کو کم دیا ہے تو اگر وہ اس میں شکر ادا کرتا ہے تو وہ تو اپنے آزمائش میں کامیاب ہے. تو پھر اصل چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمائی، ہمیں جس چیز میں گائیڈ کیا، وہ یہ کہ تم مال میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور تقوی میں اپنے سے بڑھ کر جو لوگ ہیں ان کو دیکھو. تو یہ ڈپریشن کا بہت بڑا علاج ہے. مال میں اپنے سے کمتر کہ وہ کیسے، ہم تو ہمارے پاس اگر اتنے وسائل ہیں تو ہم یہ سب کچھ لے سکتے ہیں، تو جن کے پاس یہ وسائل نہیں وہ بھی تو دیکھیں نا، خوشی خوشی گزارا کر رہے ہیں، تو کتنا اچھا کرائٹیریا ہے. مگر ہم ان چیز کو بھول جاتے ہیں. پھر یہ کہ ہماری ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک آزاد اور خود مختار انسان سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہوں کروں، میری مرضی. اپنی مرضی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے گھروں میں رہتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے پہن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. حالانکہ
دراصل یہ سب بہت سارے کام ہم اپنے معاشرے کے پریشر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو ہمیں پسند ہے، بلکہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کو پسند ہے، اور جو معاشرے کی نظر میں اچھا یا اہم ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اسی کو سوشل پریشر کہتے ہیں. اور جب ہم بہت عرصے تک سوشل پریشر میں رہتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. بعض اوقات ڈپریشن موروثی بھی ہوتا ہے، جیسے مختلف بیماریاں موروثی ہو سکتی ہیں. ماں باپ سے کئی بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، مثلاً جن فیملیز میں تھائرائڈ پایا جائے تو آگے بچوں میں آ جاتا ہے، کچھ میں نہیں بھی آتا لیکن کچھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح معاشرے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے، مثلاً والدین کا اپنے بچوں پہ دباؤ ڈالنا کہ ہر صورت میں A+ گریڈ آنا چاہیے، کہ یعنی بچے جیسے پڑھ رہے ہیں، بچوں سب کا ذہن ایک برابر تو نہیں ہوتا، سب تو A+ گریڈ نہیں لے سکتے، مگر ماں باپ کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس تمہارا A+ گریڈ ہی آنا چاہیے، اور اگر نہ آنے کی صورت میں ان کی سخت سرزنش کرنا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تو بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر بچوں کو جب پروفیشنل اسٹڈیز میں ڈالتے ہیں ہم، تو پھر بچوں کو اس بات پہ پریشرائز کرنا کہ تم یہ سبجیکٹ رکھو، یہ نہ رکھو، ان کی پسند اور ناپسند کا خیال نہ کرنا بلکہ اپنی پسند ان پر مسلط کرنا، اور ان کو کہنا کہ تم نے تو ہر صورت ڈاکٹر ہی بننا ہے یا انجینئر ہی بننا ہے، اور وہ بننا کچھ اور چاہتا ہو تو اس کو نہ بننے دینا. یا اگر بچہ پروفیسر بننا چاہتا ہے تو اسے کہا جائے کہ نہیں، پروفیسر بھی کوئی چیز ہے، تمہیں پروفیسر نہیں بننا بلکہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بننا ہے آپ کو. یا جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم بچوں پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ یہاں نہیں، یہاں کرنی ہے شادی. اگر بچہ کہیں اور کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو زبان دے رکھی ہے اپنی بہن کو یا بھائی کو، تمہیں تو ادھر ہی شادی کرنی ہے، جبکہ بچہ ادھر راضی نہیں ہے کرنے میں. تو یہ بھی ایک سوشل پریشر آتا ہے بچوں پہ. پھر اسی طرح جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جاب یا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی جاب نہیں مل رہی تو چھوٹی موٹی کوئی کام کرنا ہو تو اس کو آر سمجھتے ہیں. اب ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لوں، جو میری سٹڈیز ہیں جب تک میں اس کے مطابق اتنے پائے کی جاب نہ ملے تو میں تو جاب نہیں کروں گا. اب جاب بھی نہیں مل رہی، ارننگ بھی نہیں ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ چھوٹا موٹا کام بھی انسان کر لے تو چلیں، کچھ نہ کچھ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ کرنا نہ کرنے سے تو بہتر ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو تنقید کی بہت عادت ہوتی ہے، دوسروں کو ڈسکس بہت کرتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، تو وہ تنقید کرتے ہیں لوگوں پہ، ڈسکس کرتے ہیں لوگوں کو. تو اچھے جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اچھے بھلے کام میں بھی تنقید کا پہلو نکال لیتے ہیں. تو کئی بچے ایسے سننے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم جو کچھ بھی کر لیں نا اس میں تنقید تو ضرور ہوگی، تو وہ آہستہ آہستہ کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ بھی جو کام بھی کریں گے اس پہ تنقید ہوگی، لہٰذا کچھ بھی نہیں کرتے. اب اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے، تو معاشرے کا دباؤ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو کیا ہم پھر بھی معاشرے کا پریشر لے لیں گے پھر کہ چلیں اگر دین پہ نہیں عمل ہوتا تو کوئی بات نہیں، جیسے معاشرہ کہتا ہے ویسے کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہے یا کوئی حجاب پہننا چاہے تو اس کے لیے اس وقت ایک مشکل ہے، تو وہ بھی ایک پریشر میں آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا میرے دوست میرے مذاق اڑائیں گے. اصل بات یہ ہے، ان سب باتوں کا حل یہ ہے کہ معاشرے کے ان پریشر سے نکلا جائے، اپنے آپ کو اس سے نکالیں، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے نا، یعنی جیسے آپ نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھی،
آپ اپنے لیے ایک راستہ متعین کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب آپ کا دل چاہتا ہے میں اسی سیدھے راستے پہ چلوں, تو جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ کریں جو کہ درست بھی ہو, کیونکہ سکون اسی میں ہے کہ جب آپ نے ایک صحیح راستے کی شناخت کر لی اور پھر آپ اس پہ چل پڑیں, اسی میں آپ کو سکون ملے گا. اب دیکھیں جب آپ لوگوں کی رائے پہ چلتے ہیں نا تو ہر شخص کی رائے مختلف ہوگی. اس کی مثال اسی گدھے کی طرح ہے. وہ باپ اور بیٹا گدھے کو لے کے جا رہے تھے, تو خود بھی چل رہے تھے, گدھا بھی چل رہا تھا. تو راستے میں کوئی ملا تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا گدھے کا, دونوں ہی چل رہے ہو, چلو بچے کو ہی بٹھا لیتے, کم از کم بچہ تو بیٹھ جاتا گدھے پہ. باپ نے کہا چلو بیٹا تم بیٹھ جاؤ, میں چل لیتا ہوں. تھوڑا آگے گئے تو کسی نے کہا دیکھو کتنا ناخلف اولاد ہے کہ خود بیٹھا ہے اوپر اور باپ نیچے چل رہا ہے. تو بیٹے نے کہا ابا جان آپ اوپر آ جائیے, میں اتر جاتا ہوں. جب باپ کو بٹھایا تو آگے چل کے کسی نے کہا کہ کتنا ظالم باپ ہے, خود تو بیٹھا اور بچہ چل رہا ہے. پھر اس نے سوچا کہ چلے ہم دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں گدھے پہ. تو آگے چلے تو کہنے لگے دیکھو کتنے ظالم ہیں, اتنا معصوم سا گدھا اس پہ دونوں ہی چڑھے بیٹھے ہیں. آپ بتائیے اس سے ہٹ کر کوئی سچویشن ہو سکتی؟ تو لوگ تو باتیں کریں گے. لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر سیدھے راستے پر ہیں, ہم قرآن اور سنت کے راستے پر ہیں, تو پھر دنیا کچھ بھی کہے, پھر ہمارا اطمینان قلب اور سکون اسی میں ہی ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں, پھر کوئی اور راستہ نہیں. پھر نہ سوشل پریشر میں آئیں, نہ لوگوں کی باتوں میں آئیں, اور جو آپ نے راستہ متعین کیا اس پہ اللہ کی مدد کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر چل پڑیں اور چلتے جائیں. پھر پریشرز میں نہ آئیں, اور جتنی ہمت ہے اتنا کام کریں. یہ بھی پریشر مت لیں کہ وہ تو اتنا زیادہ کام کر لیتی ہیں اور میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا. وہ زیادہ کام کر لیتی ہیں, وہ سوشل ورک بھی کر لیتی ہیں, وہ پڑھ بھی لیتی ہیں, وہ پڑھا بھی لیتی ہیں, وہ سارے باقی کام بھی اتنے اچھے کر لیتی ہیں, میں اتنے سارے نہیں کر سکتے, اب میں کیا کروں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیپیسٹی کے مطابق آپ کا امتحان ہے. ان کی جتنی کیپیسٹی ہے ان کا امتحان اس کے مطابق ہے. کبھی کمپیریزن نہ کریں, موازنہ نہ کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لیجئے. جو نہیں ہو سکتا اس پہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اپنا زیادہ لوڈ نہ بڑھائیں کہ پھر جب آپ زیادہ لوڈ لے لیتے ہیں تو پھر بھی پریشر میں آنے لگتے ہیں. اور جب ہم زیادہ لوڈ لے کر لوگوں کے توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر آپ کو اتنے ہی لیول پہ توقع رکھیں گے کہ آپ ان کے لیے اتنا ہی کام کر کے دیں گے. اور جب آپ وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کو باتیں سننی پڑیں گی, اور وہ باتیں پھر آپ کو ڈپریس کریں گی. تو لہٰذا وہ کریں جو آپ ہمیشہ کر سکتے ہوں, کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے آپ. اسی طرح جو خواتین طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں, کسی کو ڈائیورس ہو جاتی ہے یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہیں, تو وہ بیچاری باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں, وہ بھی لوگوں کے پریشرز میں آنے لگتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک اچھا کپڑا نہیں پہنیں گی, اور پھر ایسی خواتین کو یہ بھی الزام دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہیں نعوذ باللہ, یا بیکار ہیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے, کیونکہ یہ سب تقدیر الہی سے ہے, اور تقدیر پہ تو ہمارا ایمان ہے. یعنی کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بیوہ ہو جائے یا کوئی طلاق ہو جائے کسی کو, تو وہ اس کی تقدیر میں تھا تو ایسا ہوا, وجہ کوئی بھی بن سکتی ہے. تو اس پہ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے, کیونکہ اس کا معاملہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. کسی کے پرائیویٹ میٹرز جو ہیں وہ کوئی اور انسان نہیں جان سکتا کہ اصل میں غلطی کس کی ہے. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ عورت کی غلطی بنا دی جاتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی کی غلطی ہو. اور اسی طرح اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے اور وہ بالکل جوان ہو تو سسرال والے اس کو شادی کی اجازت نہیں دیتے.
یا اگر یعنی وہ خود بھی کرنا چاہے تو اجازت نہیں دیتے، اور اگر اس کو اجازت مل بھی جائے تو پھر اس پر بھی مختلف قسم کی باتیں گھڑی جاتی ہیں۔ تو ایسے میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اگر فرض کریں اگر کسی کے شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، وہ کر سکتی ہے دوسرا نکاح۔ اور اسی طرح اگر کسی کماری لڑکی کے لیے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے جو طلاق یافتہ ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ بیادی لڑکی۔ ہاں، اگر وہ لڑکا دیندار ہے، شریف ہے، تو ضرور رشتہ کر دینا چاہیے، لیکن یہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ ایسے میں پھر ہم بہت سی سوچوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سوچیں ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ ہم اپنا ہر معاملہ اور اپنے ہر معاملے کی بنیاد کو دین پہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے یا ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کن چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے لوگوں کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنا۔ جب ہم اللہ کو راضی کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جو ایک رب کو راضی کر سکتا ہے وہ پوری مخلوق کو راضی کر سکتا ہے، لیکن جو ایک رب کو نہ منا سکے وہ پوری مخلوق کو نہیں منا سکتا۔ پھر ہمیں بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہماری اپنی زبان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم سے ایسی کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے جو دوسروں کو دکھ دے جاتی ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، یا بعض دفعہ ہم کوئی ایسی نیوز نشر کر دیتے ہیں جو کہ ہوتی نہیں، اصل میں جھوٹ پہ ہوتے ہیں۔ جسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی خبریں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں، اور اگر ہم اس کا ایک پارٹ بن جائیں تو یہ چیز پھر ہمارے لیے اداسی اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ میں نے ایسے کیوں کہا، پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ بولنے سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم احتیاط کر لیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، اداسی، مایوسی، ان کی وجوہات کو جاننے کے بعد پھر ان کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ آخر اس کا حل کس چیز میں ہے۔ آپ چیزیں لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنی چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی ہیں ان میں سے جو چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ ان کو لکھ لیں، اور پھر ان کو بولیں بھی صحیح، بول کے یعنی جیسے اپنے آپ کو اس کی شناخت کرائیں کہ میں یہ چیز اپنے اندر فیل کر رہی ہوں، اور پھر وہ سارا غبار نکال دیں۔ یعنی اگر یہ چیزیں ان تمام پریشرز کی وجہ سے جن کا پیچھے ہم نے ذکر کیا ان کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، مایوسی، اداسی، یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ رہی ہیں تو ہم ان تمام پریشرز کو برا بھلا کہہ کے اپنے یعنی خود شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو کے اور ان تمام پریشرز کو برا بھلا کہیں کہ تم نے میرا اس چیز میں مجھے اتنا نقصان پہنچایا، اس کے بعد میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، اور یعنی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیجئے، غبار نکالیں۔ کچھ دن لیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، کچھ دن لیں، لیکن آپ جب اس کو تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے 2 سے 3 چیزیں روزانہ کی لے کے اور اس کا غبار آپ نکالتے چلے جائیں گے تو وہ آہستہ 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 آپ کے اندر سے خود بخود باہر جانا شروع ہو جائیں گی چیزیں، وہ پریشرز آپ نہیں لیں گے اس کے بعد۔
تو کہتے ہیں نا شروع سے لے کے آخر تک سب کتھا اڈیل دیں، اور سب جب اندر سے باہر آ جائے گا تو دل ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سے ایسے میسیجز ہوتے ہیں یا ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں یا ایسی آپ کے پاس میلز آئی ہوتی ہیں، ای میلز وغیرہ، یا ایسی پوسٹ آتی ہیں جن کو دیکھ کے آپ افسردہ ہو جاتے ہیں، جو آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، جن کو دیکھ کے یا سن کے آپ رونے لگتے ہیں، یا آپ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں یا ماضی میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایسی دکھی بات یاد آ جاتی ہے پرانی کہ پھر آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور بار بار اداس ہوتے ہیں، بار بار پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں، فارورڈ بھی نہ کریں کہ کوئی اور ہی مشکل میں نہ آئے ہماری وجہ سے، یا اگر آپ کے پاس ریٹن فارم میں ہے تو اس کو پھاڑ دیں، اپنی کاپی سے ہی نکال دیں، اپنی ڈائری سے نکال دیں۔ یعنی ہر وہ دکھ دینے والی بات، اذیت دینے والی پوسٹ یا ای میل یا میسج جو آپ کو دکھ دیتی ہے، آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ کو پھر بار بار ماضی میں لے جاتی ہے، آپ کے سارے کام کاج آپ بھول جاتے ہیں، اور بہت سا وقت آپ دیکھتے ہیں گزر جاتا ہے اور آپ اسی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ماضی کے بھول بھلیوں میں گم ہوتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں سے کنارہ کشی کریں اور پریزنٹ ہو جائیں، یعنی حال میں آ جائیں، ماضی میں جانا چھوڑیں، بار بار ماضی میں غوطے مت لگائیں، حال میں رہنا سیکھیں اور خوش رہنا سیکھیں، اور جو مسائل ہیں اپنے مسائل کو بھی لکھ لینا چاہیے اور ایک ایک کر کے ان مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کسی آپ کی بعض دفعہ ہوتا ہے نا بچپن میں یا ینگ ایج میں ڈائریز لکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے آپ نے کبھی لکھا ہو، پھر آپ کی کبھی زندگی میں آپ کو وقت ملا اور آپ نے اس کو پڑھ لیا اور آپ پھر اتنے ہی دکھی ہو جاتے ہیں جتنے اس وقت دکھی تھے، تو ایسی ڈائری کا پیج پھاڑیں، اس کا جہاز بنائیں اور اڑا دیں، نہ خود تنگ ہو نہ دوسروں کو تنگ کریں۔ اسی طرح ہمیں لوگوں سے کچھ توقعات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی اصل میں تو اللہ سے ہونی چاہیے نا توقع، مومن تو اللہ سے توقع رکھتا ہے، لوگوں سے توقعات نہ رکھے۔ جب لوگوں سے توقعات پوری نہیں ہوتی تو ان کا بھی دکھ ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ آپ خود بھی اتنا ہی تعاون کریں جتنا آپ آرام سے کر سکتے ہیں، اور جو بھی کریں بس اللہ کی رضا کی خاطر کریں، کیونکہ انسان نہ تو اجر دینے پہ قادر ہے اور نہ ہی اس اجر کی توقع ہونی چاہیے کہ یہ مجھے کچھ اس کے بدلے میں کچھ دے گا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کی ہے اور وہ اس کا آپ کو ریوارڈ نہیں دے سکا، جو کہ دے بھی نہیں سکتا نا، انسان تو دے ہی نہیں سکتا، ہاں دعا تو دے سکتا ہے، اور دعا کے بدلے نہ جانے کتنا ریوارڈ مل جائے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، تمہیں اگر کوئی ایک کھجور کا دانہ بھی کھلا دیتا ہے اور تم اس کے بدلے اس کو وہ کھجور کا دانہ بھی نہیں دینے پہ قدرت رکھتے، تو کم از کم اس کو دعا ضرور دو، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو دونوں طرف درجات بلند ہو جاتے ہیں، کیونکہ شکر گزاری پہ اجر بھی تو ملتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پہ نہیں، انسانوں کے شکر گزار ہونے پر بھی۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا البتہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھا کر دوں گا، یہ خوشخبری ہے نا۔ تو توقعات تو ایسی ہیں کہ جتنی بڑھاؤ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور انسان اتنا ہی ناشکرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی توقعات بڑھتی ہیں انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اور جتنی توقعات ہم کم کرتے جاتے ہیں اور تھوڑا سا بھی اگر ہمیں مل جائے اور اس پہ ہم شکر ادا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دل کی خوشی اور سکون بڑھ جاتا ہے، جو کہ ڈپریشن میں یہی دو چیزیں کم ہوتی ہیں۔ اور اگر توقعات پوری نہ ہوں تو پھر غصہ بھی آتا ہے، بہت کچھ برا بھی لگتا ہے، اور بار بار یعنی مائنڈ بھی کرتا ہے انسان، ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ بات یاد آتی ہے اور پھر انسان اس کو کسی نہ کسی کے سامنے بھی کر بیٹھتا ہے، جو غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ غیبت کا الگ گناہ
ناشکری کا الگ گناہ، اور اللہ کی بجائے لوگوں سے توقعات رکھنے کا الگ گناہ، تو وہ گناہوں کا ایک بوجھ پھر ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ لہٰذا توقع نہ رکھیں انسانوں سے، کیونکہ انسان خود بہت مجبور ہیں، بہت ہی لمیٹڈ ہیں۔ انسانوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ نہیں دیا کہ وہ انسانوں کی توقعات پہ پورا اتر سکیں۔ ہاں، اگر کوئی خیر خواہی کر دیتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کے حق میں دعا ضرور کریں، اور جو ہو سکتا ہے اس کے لیے ضرور کریں، لیکن اگر نہ کر سکیں تو کم از کم دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور شکر بھی ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ لسٹ بنائیں روزانہ کی، وہ نعمتیں جن پر آج تک شکر ادا نہیں کیا، ان میں سے آپ 5 کم از کم 5 نعمتیں تو لکھیں۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم نے ان کا کبھی شکر ادا نہ کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کا ہم نے کبھی شکر ادا نہ کیا ہو۔ اچھی سوچ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو مثبت سوچ ہمیں دین کے بعد ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو 5 ایسی چیزیں لکھیں جن کا ابھی تک شکر ادا نہیں کیا، روزانہ لکھیں اور روزانہ ان پر اللہ تعالیٰ کا اچھی طرح شکر ادا کریں۔ اور جو چیزیں ہمیں، یعنی جو نعمتیں ہمیں انسانوں کے توسط سے ملی ہیں تو اس میں انسانوں کا بھی شکر ادا کریں۔ جیسے ماں باپ ہمیں اس دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں، تو ماں باپ کا بھی شکر ادا کریں۔ اصل میں تو حق اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مگر ماں باپ ہمیں پالتے پوستے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، اتنا بڑا ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری کھانے پینے، نیند اور سونے جاگنے اور ہمارے آرام اور ہر چیز کا جو بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمارا کپڑا، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیا حقدار نہیں ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں؟ تو اس لیے ہر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کی نعمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھنے لگیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ پھر یہ کہ دعا بھی کرنی چاہیے شکر کے ساتھ۔ اگر کسی چیز میں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، کوئی محرومی محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ سب سے آسان طریقہ، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی ایفرٹ نہیں لگتی۔ ہاں، اگر آپ کو لگے دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کی پاور بڑھا دیں، ڈوز بڑھا دیں دعا کی۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مانگ رہے ہوں دعا کہ یا اللہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں خدا نخواستہ آپ کسی خوف کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی خطرے میں ہوتے ہیں۔ اب جیسے پاکستان میں فلڈز آئے، اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ ریلا بالکل قریب آ جاتا ہے تو سوچے نا، وہ ہم اتنے آرام سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ اب یہ اناؤنس ہو جاتا ہے کہ بستی خالی کر دیں، فلڈ آ رہا ہے، تو بھرے گھر چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام غموں سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے تو شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچا کے رکھنا ہے ان تمام تکالیف سے۔ پھر ہمیں ہیومن ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے ہوتا نا کہ مثلا کہیں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں اکیلی کبھی نہیں گئی، مثلا تو مجھے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے ہی جانا پڑتا ہے، یا میں اپنا ہوم ورک کرتی ہوں تو میں اکیلے نہیں کر سکتی، کوئی نہ کوئی مجھے گائیڈ کرے تو میں کر سکتی ہوں۔ یا پھر یہ کہ فون پہ جب تک گپ شپ نہ ہو تو دن ہی نہیں گزرتا، فون کالز پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر باتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ 1-1 گھنٹہ تک۔ پاکستان میں تو خیر پتہ نہیں، یہاں کا تو مجھے اندازہ نہیں، پاکستان میں تو وہ گھنٹے گھنٹے کی ڈیلز ہوتی ہیں کہ آپ 5 روپے میں 10 روپے میں 1 گھنٹہ ڈیل لے کے اس پہ آرام سے بات کر سکتے ہیں فون پہ۔
تو اتنا وقت ضائع کرتے ہیں لوگ، احساس نہیں کہ بھی ہم انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ نماز کا وقت ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھ لیں۔ تو اب تو ویسے بھی واٹس ایپ نے تو وہ بھی کسر پوری کر دی۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں کوئی گلٹ تو نہیں ہے کسی گناہ کا یا کسی غلطی کا، کسی کے ساتھ زیادتی کا، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کرنے کا، کہ بعض دفعہ کسی پہ تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بد زبانی کر دیتے ہیں، یا کسی پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے کہ تم نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تم نے کیا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نہیں تم نے کیا ہے۔ تو ایسے میں جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کریں۔ ازالے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو اسے معافی مانگ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی تاہی کی ہے، نماز نہیں پڑھی تو بخشش کریں، استغفار کریں، نماز کو دوہرا لیں، یعنی نماز کی قضا ادا کر لیں۔ کیونکہ جب ہم توبہ نہیں کرتے، لوگوں سے معافی نہیں مانگتے اور گلٹ پال لیتے ہیں، یعنی گلٹ اپنے اندر ہی رکھتے رہتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں، تو پھر شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، شیطان دل میں مایوسی ڈالتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی سراپا رحمت۔ اللہ کی ذات سے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی لمحے بھی، کسی حال میں بھی، کسی بھی گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد بھی رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سراپا رحمت ہے، وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم ایک قدم اس کی طرف چل کے آتے ہیں، وہ 10 قدم ہماری طرف چل کے آتا ہے۔ ہم چل کے جاتے ہیں، وہ دوڑ کے آتا ہے۔ ہم ایک دفعہ یاد کرتے ہیں، وہ 10 دفعہ یاد کرتا ہے۔ تو پھر پریشانی کس بات کی؟ پھر یہ بھی دیکھیں کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کاش میں یہ کر لیتی، کاش اس وقت ایسا ہو جاتا، بلکہ کہیں قدر اللہ، اللہ کی تقدیر، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ اور ہر اذان کے بعد ہمیں ایک دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی دعائیں ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وہی سب سے بڑا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی میرا خالق مالک رازق سب کچھ ہے، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں کہ وہی مجھے رزق دیتا ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا طریقہ زندگی ہے، میں اسی کو فالو کروں گا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور وب محمد نبی رضیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک جو پہنچایا بالکل منوعن پہنچا دیا، بالکل صحیح پہنچایا، پورے کا پورا پہنچایا، اور اللہ نے ان کو اپنا میسنجر چنا، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ تو جب ہم راضی ہیں تو پھر ریگریٹ کس بات کا بنتا ہی نہیں، پھر ہمارا اللہ کی قدرت پہ راضی رہنا چاہیے۔ پھر ہم اپنا یہ بھی جائزہ لیں کہ کیا ہم بار بار ماضی کو یاد کر کر کے اداس ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں وقت میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ بعض دفعہ ایک ہی فیملی میں ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا کسی کے 4 بچے ہیں مثال کے طور پہ، ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، 2 درمیان کے ہوتے ہیں۔ بڑا سمجھتا ہے کہ چھوٹے سے پیار زیادہ ہو رہا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے بڑے کے ساتھ زیادہ پیار ہو رہا ہے، اور درمیان والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو منجلے کسی کھاتے میں بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ بات ذہن میں ایسی بیٹھتی ہے، بعض اوقات جوان بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بار بار پلٹ پلٹ کے وہ بچپن کی باتیں کرتے ہیں، فلاں وقت میں آپ نے مجھے ایسے کہا تھا۔ میرے پاس چونکہ پیشنٹس آتے ہیں اس حوالے سے
تو سنتی رہتی ہوں، بچوں کی باتیں بھی سنتی ہوں، بڑوں کی بھی باتیں سنتی. جب ڈپریشن کے مریض آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو آپ کے دماغ سے نہ نکلتی ہو، کوئی پاسٹ کی کوئی بات آپ کو بار بار یاد آتی ہو، کوئی آپ کو دکھ دینے والی کوئی چیز کو خیال آپ کو بار بار آتا ہو، تو وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی کبھی بھول چوک سے ماں باپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو بچے وہ بڑے ہونے تک اس بات کو بھولتے نہیں اور اس کو اتنا سوار کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ قابل بن سکتے ہیں، اور پھر اس سارے کا بوال میں ماں باپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں کچھ نہیں پڑھ سکا، ان کی وجہ سے میں کچھ نہیں آگے بڑھ سکا. آپ نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتھر کے بن جاتے ہیں. تو وہ اگر اس کو پہ غور کریں تو اس دور میں بھی اگر ہم یعنی اس عمر میں بھی اگر ہم پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھیں تو واقعی ہم ڈارکنیس ہی ہے، پتھر ہی ہیں کہ وہ ہمارے سارے کام چھوٹ جاتے ہیں، جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے، وہ پتھر ہی بن جاتے ہیں نا، بیکار ہو جاتے ہیں. ہم ایک مسلسل سفر میں ہیں، زندگی ہماری ایک مسلسل سفر کا نام ہے. سفر آگے کو کرتے ہیں یا پیچھے کو؟ آگے کو کرتے ہیں نا، فیوچر کی طرف جاتے ہیں، تو اس لیے پچھلی یادیں بھلا دیں. ہاں کوئی اچھی بات یاد آئے تو اس پہ خوش ہو لیں، مگر باقی جو دل کو خراب کرنے والی یادیں ان کو آج کے بعد دل سے بھلا دیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اسکرین تو ایک ہی ہوتی سامنے، مگر بیک مررز لگے ہوتے ہیں، رائٹ بھی لیفٹ بھی اوپر بھی، اسکرین سے اوپر. تو ہم بار بار مختلف اینگل سے مررز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیو آگے کو ہی کر رہے ہوتے ہیں. منزل ہماری آگے ہی ہوتی ہے، پیچھے نہیں ہوتی. اس لیے آج کے بعد ماضی جو ہے اس سے خدا حافظ کہیں اور آگے کی طرف یعنی تیزی کے ساتھ چلنا شروع کریں. پھر یہ کہ آس پاس مختلف لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں پاکستان کے جس وقت حالات ہیں تو بہت میزریبل حالات ہیں. اب ہم اس وقت تخمینہ تو نہیں کر سکتے کہ کتنا پاکستان ڈوب چکا ہے، مطلب اتنا ایگزیکٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے اپنے سامنے یعنی پانی میں اپنے پیاروں کو جاتے دیکھا، جانور چلے گئے، گائیں بھینسیں اونٹ تک اس طرح گئے جیسے خسو خاشاک ہے. اتنے بڑے بڑے اونٹ اس طرح چلے گئے ہماری نظروں کے سامنے. تو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں گرفتار نہیں کیا. اور وہ دعا سکھائی ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہے. تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور ماضی میں جانے کی بجائے حال کے مختلف مشکلات اور مسائل کو دیکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نے مجھے کتنی مشکلوں سے بچا کے رکھا ہے، کتنے اچھے حال میں رکھا ہے، اور میں پھر بھی اتنا شکر ادا نہیں کرتی. اگر کسی کے لیے دل میں غصہ ہے یا نفرت ہے، خاص طور پہ غصہ کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں یہ زیادتی کی تھی، تو اس غصے کو نکال دیں. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اپنے دل سے غصے کو نکال پائیں. بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے، مگر اگر آپ نے قابو پا لیا اور اس برے خیال کو دل سے نکال لیے، جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کو دیکھتے ہی آپ کو کئی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو اگر کوئی بری فیلنگ ہے تو آپ اس کو نکال دیں. اس سے آپ خوش رہنا سیکھیں گے، آپ کے دل کو خوشی ملے گی. اور آپ اگر معاف کرتے ہیں اس لیے معاف کریں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. یہ دعا کر کے معاف کریں تو انشاءاللہ معاف کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ شخص بھی اچھا لگنے لگے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دراصل زیادتی کی نہیں ہوتی، ہم نے سمجھ لی ہوتی ہے.
وہ بعض دفعہ ہماری جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے ان کا، ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں کسی بات میں آگاہ کر رہے ہوتے ہیں یا متنبع کرتے ہیں، تو ہمیں اس وقت برا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی بات ہے، ہمیں چونکہ سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ ایسے ہی دیکھ لیں جیسے جب آپ بچپن میں تھے تو ماں باپ ہمیں اگر کسی بات سے ٹوکتے تھے کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، تو ہمیں بہت مطلب بعض دفعہ برا لگ رہا ہوتا تھا، لیکن اب ہم ماں باپ بن گئے اور آگے بچے ہیں، جب ہم ان کو یہ بات کہتے ہیں تب ان کو بری لگتی ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب ہم اس سٹیج سے نکل آتے ہیں تو ہمیں وہ باتیں جینون لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب تک وہ سٹیج دیکھی نہیں ہوتی اور اگر کوئی بات وقت سے پہلے ہمارے سامنے آ جائے تو وہ ہمیں کڑوی لگتی ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں کوئی دل میں غصہ ہے تو اس کو نکال دیں، معاف کر دیں، تو آپ یقین مانیں یہ ہم پر اپنا ہی احسان ہوگا کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں۔ آدھا سر درد اسی میں چلا جائے گا معاف کرنے سے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سینٹیمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں کہ بار بار ہمیں وہ بات یاد کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، یا ہم اس دکھ اور کیفیت میں، ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے نا وہ مزید ڈپریس رہنے میں اچھا فیل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک یعنی کیفیت کو سمجھیں کہ جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں ہی رہنا چاہتا ہے، وہ خوش نہیں، اس کو کہے اچھے نہیں لگتے، یا لوگوں کی ہنسی مذاق اچھا نہیں لگتا، لوگوں سے بات چیت کرنا اتنا اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے ایک خاص اس میں رہ رہا ہوتا ہے، دائرے میں، ایک حلقے میں، ایک خیال میں۔ ایسے خیالات کو لگام دیجئے، باندھ لیں ان کو اور اٹھا کے پھینک دیں۔ یعنی وہ تمام بری عادات جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمارے دل کو اچھی نہیں لگتی، پھر ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمیں رلا دیتی ہیں، ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، ہمارے کام رک جاتے ہیں، ہم ٹھہر جاتے ہیں، ہم اچھا بیہیو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، یا اس اچھے طریقے سے مل نہیں سکتے، تو ان چیزوں کو کاٹ کے اسی طرح پھینک دیں یا جہاز بنا کے اڑا دیں کہ یہ میری زندگی سے آج کے بعد خارج ہے۔ کیونکہ ہم خواہشات کے اگر غلام بنیں گے کہ جو دل چاہتا ہے وہی کریں، تو پھر ہم اپنے غلام بن جائیں گے نا، اللہ کے غلام تو نہیں رہیں گے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، اس کو بڑا مانتی ہوں، اس کے حکم پہ چلوں گی، زندگی اس کے مطابق گزاروں گی، پھر دوسری طرف پھر جو سوچ آتی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم تو نہیں مانتے، تو پھر یہ تو دوغلا پن ہے نا، منافقت ہے۔ ایک طرف ایمان لاتے بھی ہیں اور ایک طرف پھر اس کی بات مانتے بھی نہیں ہیں، پھر دل کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ تو ایک ہی سین، یعنی جیسے ہم مثلا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریوائنڈ کر کر کے دیکھنا یا ماضی میں بار بار جانا چھوڑ دیں۔ تکلیف دینے والی باتیں یا تکلیف دینے والی چیزیں ان کو بھلا دیں، چھوڑ دیں۔ ہمیں بعض اوقات یہ تو یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا، لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے فلاں نے کیا بات کی تھی۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کھا کے بھول جاتے ہیں، شکر گزاری سال بھر سے کھا رہے ہیں، ایک دن بھوکے نہیں سوئے، اس پہ تو شکر نہیں ادا کیا۔ ہاں فلاں نے یہ بات کہی تھی، میں تو آج تک میرے دل پہ تیر کی طرح لگی ہوئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ تیر نکال کے پھینک دیں ذرا، تھوڑا سکون آ جائے دل کو۔ اور پھر یہ کہ وہ جو بار بار ہم یاد کرتے ہیں، پھر کسی نہ کسی کے سامنے ذکر بھی ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے کہہ بیٹھتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ معاف کریں اور آگے بڑھیں، کیونکہ کسی سے کہہ بیٹھیں گے اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں چلا، جلدی میں کہہ بیٹھے، پھر بعد میں جب وہ ہم سے پوچھے گا کہ اچھا فلاں بات کا کیا ہوا، تو ہم خود ہی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ میں نے اس سے بات نہ کی ہوتی، وہ تو معاملہ کب کا ختم بھی ہو گیا، اب ان کو میں کیا منہ دکھاؤں۔ تو لہٰذا یعنی منفی باتیں پھیلانے، ایک دوسرے سے کرنے، پھر ان سے سننے یا بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔
اللہ آپ کے راستے آسان کرے گا اور اداسیاں اور پریشانیاں دور فرمائے گا. ہر وہ منظر، ہر وہ تصویر یا کوئی شاعری وغیرہ جو اداسی کی طرف لے جائے یا آپ کو مایوس کر دے، اس سے بچنا چاہیے. ایسی شاعری بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی ایسے شعر بھی نہیں پڑھنے چاہیے. ایک ہی ماحول سے اور یکسانیت سے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. لہٰذا تھوڑا تازہ ہوا میں نکلا کریں، تھوڑا ماحول بدلا کریں. آپ یہاں پر تو سردیاں ساری آپ کی تقریباً اندر ہی گزرتی ہیں، تو گرمیوں میں تھوڑا سا تازہ ہوا میں سانس لیں. پھر یہ کہ ڈفرینٹ گیجٹس ہیں، اسکرینز ہیں، کمپیوٹر ہے، فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو ان اسکرین ٹائم تھوڑا کم کریں، کیونکہ جتنا زیادہ اسکرین ٹائم ہم دیتے ہیں، اسکرین کو اگر ہم زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ پروف ہو چکا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو اور خود کو بھی ان چیزوں سے تھوڑا ہٹا کے، یعنی کہ اس کا اسکرین ٹائم جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور جب کوئی ملنے آئے، جیسے بعض دفعہ مہمان گھر میں آتے ہیں یا گھر والے ہی آ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اسکرین کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور سلام کا جواب دے دیتے ہیں. نہیں، طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ کو اگر کوئی سلام کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کے جسم کے ساتھ بھی، اور پھر اس کو جواب دیا کرتے تھے. اس سے دوسرے کو تھوڑا اچھی فیلنگ آتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس کو سلام کریں اور وہ آپ کو جواب نہ دے اور اسکرین پہ دیکھتا رہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ پھر ڈپریشن بڑھے گا نا گھر میں. تو لہٰذا ایک دوسرے کا یعنی احترام، ایک دوسرے کو اہمیت دینا، سلام کا پراپر جواب دینا، بات کا پراپر جواب دینا، پریزنٹ رہنا ایک خوشگوار ہیلدی ماحول کے لیے ضروری ہے. پھر یہ کہ واک کرنا چاہیے، ہیلدی ہیبٹس لیں، ہیلتھ یعنی جس میں واک ہو، اچھی خوراک ہو اور ٹائم ٹیبل ہو کوئی زندگی کا، صبح سے شام رات تک، اور ہیلدی ایٹنگ ہو، اچھی خوراک لیں، باسی کھانا مت کھائیں، بہت زیادہ اوور ایٹنگ سے بچیں، بھوک رکھ کے کھائیں. پھر فالتو چیزیں مت کھائیں، جو اچھی چیز ہے وہ آپ لے لیں. بعض دفعہ ہوتا ہے ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان چوز نہیں کر پاتا کیا کھائے اور کیا نہ کھائے. تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ صرف پسند نہ دیکھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اچھی خوراک کون سی ہے تو وہ چوز کر لیں. اسی طرح اچھی نیند لیں. اچھی نیند کون سی ہوتی ہے؟ جو عشاء کے فوراً بعد ہوتی ہے. اچھی نیند یعنی جتنا جلدی سوئیں رات کو اتنی اچھی نیند آتی ہے، دوسرے لفظوں میں. لیکن چونکہ ہم صبح دیر تک سو چکے ہوتے ہیں، اس لیے رات کو جلدی نیند نہیں آتی. ہمارا پورا پیٹرن اس طرح بن چکا ہے نا، تو اس کو پھر تھوڑا سا پیٹرن کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا کرتے ہیں، 5 سے 10 منٹ کا نا چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں الارم کو بھی، اور اپنے ٹائمنگز کو، سونے اور جاگنے کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو تھوڑا ارلی اس پہ موڈ پہ لانا شروع کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ نیچر پہ جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہت سی چیزیں درست ہو جائیں گی. آپ کے دل کے حالات بھی بہت اچھے ہو چکے ہوں گے، آپ کی سوچ میں فرق آ چکا ہوگا، آپ کے معاملات میں فرق آ چکا ہوگا، آپ کے گھر کے ماحول میں فرق آ چکا ہوگا. کیونکہ اچھی خوراک، اچھی نیند اور واک وغیرہ یہ ساری خوش رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں چیزیں. کیونکہ واک جب ہم کرتے ہیں ہمارا ایک ایک مسل حرکت میں آتا ہے، ہمارے ایک ایک نرو تک بلڈ سرکولیشن پہنچتا ہے، یعنی کہ خون اور آکسیجن پہنچتی ہے، جس سے ہمارے باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے. اور جب باڈی ایکٹیو ہو تو تبھی اس میں ایک خوش دل رہ سکتا ہے انسان. باڈی لیزی ہو جائے، آہستہ آہستہ انسان ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن کے ساتھ پھر ویٹ بھی گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی ایسا کام کرنے کی ضرور کوشش کریں، کوئی ایسی ہابی، جیسے ہوتا ہے گارڈننگ وغیرہ کرنا، کوئی اچھے پلانٹس لانا، لگانا، ان کو پانی دینا، کوئی ایسی اچھی ہیبٹ
یا تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ بھی انسان کو خوش رکھنے کے بہانے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایک ہی روٹین ورک کرتے رہے نا تو بہت زیادہ روٹین کو فالو کرنا بھی ہمیں بعض دفعہ ڈپریشن میں لے جاتا ہے. تو اس لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی تو ہوتی ہے، تو چلیں اگر ایک دن چھٹی کا مل جاتا ہے یا اس کا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو چھٹی کے بعد آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ انرجی فیل ہوتی ہے یا تھوڑا اچھی دلچسپی زیادہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی تو وہ پہلے والی بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ پازیٹیو چیز جو ہوتی ہے وہ پھر وہی بات کہ ڈپریشن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی بریک لینے کے بعد پھر فریش ہو جاتے ہیں. جیسے دن کا پورے کا بھی اگر آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو صبح سے لے کے رات تک کے درمیان میں آپ کا دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. اب صبح اٹھ کے خالی پیٹ کی واک بہت اچھی ہے اور رات کو کھانے کے بعد کی واک اچھی ہے. یہ دو فرق ہے. صبح کی واک خالی پیٹ، رات کی واک کھانے کے بعد. لیکن دوپہر کو آرام بہت ضروری ہے، قیلولہ بہت ضروری ہے. ایک قیلولہ آپ 10 سے 15 منٹ کا بھی کر لیتے ہیں، آپ کو ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک نیا دن مل گیا، نئی انرجی کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں. اچھا، پھر شکر کا جرنل بنائیں کہ مثلا ایک ہفتہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ لکھیں کہ جیسے میں نے تھوڑا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جن چیزوں کا آج تک شکر ادا نہیں کیا ان کا ذکر کریں، لکھیں اور ان پہ شکر ادا کریں. تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کا واقعی ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا، اور یہ شکر کرنے کے قابل ہیں. شکر کرنا چاہیے ان کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے. اب مثلا ہم اپنے بہن بھائیوں کا بھی شکر نہیں ادا کرتے، مثال کے طور پہ کہ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں بہن بھائی دیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اکیلے پیدا ہوئے، نہ کوئی بہن ہے نہ بھائی ہے، نہ پھر جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو نہ ان کو نہ ماموں ملتا ہے نہ خالہ نہ پھوپھی نہ چچا. کہ ظاہر اکلوتے ہونے کی وجہ سے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کے. تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب رشتے دیے ہیں اور سب کا پیار دیا ہے. اور دوست بنائیں تو اچھے بنائیں، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، خوش مزاج لوگوں کو بنائیں. رونی صورت والے دوست نہ بنائیں کہ جو آپ کو رلاتے رہیں، تاکہ آپ اپنی پازیٹیو انرجی دوسروں میں اور ان کی پازیٹیو انرجی اپنے میں منتقل کر سکیں، ایک دوسرے کے شفٹ کر سکیں. پھر اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ جیسے وہی بات کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میں ایسا نہ ہوتا تو میں ایسی ہوتی، مجھے یہ مل جاتا تو میں یہ کر لیتی، اور آج میرے تو حالات ہی کچھ اور ہوتے. اگر مجھے باقی بہن بھائیوں جتنی ساری فیسلٹیز مجھے ملتی تو میں پتہ نہیں کیا بن کے دکھا دیتی. تو مطلب یا پھر یہ کہ میرے تو جیسے شادیاں ہو جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں ہوتا ہے، تو پھر وہ کمپیریزن نہ کریں نا کہ بھی فلاں اتنا اچھا ہے، میں تو میرے حالات تو ایسے ہیں، مجھے کیوں ایسا شوہر ملا یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو یہ ناشکری ہے. ناشکری سے اور زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں جب ہم ہر وقت ہیں، جیسے ہم نے سب سے پہلے شروع میں بات کی کہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر رونا کس بات کا کہ جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو ایک وقت ہے میرے پاس آزمائش کا، مجھے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، تو میں اس میں کیوں فیل ہوں، مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے. تو تھوڑے دن کی بات ہے، یہ آزمائش ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی یا اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ سوچ کو پکڑو اس سے پہلے کہ سوچ تمہیں پکڑ لے. یعنی اپنی سوچوں پہ گرفت رکھو، اس کو بھٹکنے نہ دو، یا بار بار ماضی میں مت لے جاؤ، یا بار بار بری باتوں کی طرف مت لے جاؤ، یا نیگیٹو جو تھاٹس نہیں ہونے چاہیے بلکہ پازیٹیو تھاٹس ہوں. اس سے پہلے کہ سوچ تمہیں پکڑے، خود سوچ کو پکڑ لو.
اور اپنا سمت جو ہے وہ اس کو درست کر لو. یعنی اپنی سوچ پہ پہرے بٹھانے چاہیے، منفی خیالات نہیں آنے چاہیے. منفی خیالات کی جلغار اپنے دماغ پہ مت ہونے دیں. باہر سے ہی خدا حافظ کہہ دیں کہ نہیں ادھر گنجائش نہیں ہے. وکٹم مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جس چیز میں بھی ہماری خامی کی ہیلنگ پاور ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں توفیق عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ڈپریشن نہیں چاہیے، مایوسی نہیں چاہیے، اداسی نہیں چاہیے، مجھے خوشی چاہیے. سکون کی چاندنی پھیلا دیں اور ہر غم اور دکھ سے دور کر دیں. اور مسنون دعائیں ہیں اس کے بارے میں، جیسے اللہم انی امتک بنت عبدک بنت امتک ناسیتی بیدک ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. تو بہت سی دعائیں ہیں، میں آگے ہم ذکر کرتے ہیں اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں غم اور دکھ اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے، ان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا کر اور ان تمام ہموم اور غموم سے نجات حاصل کریں. جیسے آپ ایک واقعہ سناتی ہوں حضرت ام سلمہ کا رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی آپس میں دونوں کی بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، دوستی تھی اور ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو حضرت ام سلمہ بہت غمگین اور افسردہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی تو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. تو ان سے کسی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جب یہ دعا سکھائی تو کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ سے بہتر بھی کوئی ہسبینڈ ہو سکتا ہے دنیا میں. یہ سوال کیا تھا تو آپ خاموش ہو گئے. تو پھر اللہ کے حکم سے جب یہ نکاح ہوا تو پھر ان کو یہ بات یاد آئی اپنی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس حد تک تقدیر بدل جاتی ہے دعاؤں سے کہ ایک وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کا ہسبینڈ فوت ہو جائے اور وہ اس دکھ اور تکلیف میں یعنی کس قدر عورت جو ہے مبتلا ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی وہ کس طرح یعنی ایک دم سے اس کی دنیا بدل گئی، کایا پلٹ گئی. غم اور مصیبت کی جو دعائیں ہیں آپ کو امید ہے کہ یہاں پہ کارڈز ہوں گے اور بکس بھی ہوں گی جن میں یعنی ہر پریشانی اور غم سے نجات کی دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی دعا اگر کسی کو یعنی محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ تکلیف ہے تو اگر 7 بار اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بہت ہی ہلکا ہو جائے گا. جیسے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یعنی اگر میرا غم اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنی تکلیف میرے دل میں بڑھ جاتی ہے کہ یعنی جیسے دنیا اندھیر ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر بھی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی، میں اس پہ قائم ہوں. کیونکہ یہ وجہ کیا ہے؟ شیطان غم اور دکھ میں اللہ سے مایوس کرتا ہے اور خود حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ گویا شیطان کو ایک لات مار دی جاتی ہے کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانوں گی. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ایک دعا بھی اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں آپ یقین مانیں سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں. میری آخر میں سب کے لیے بہت دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ہر دکھ، تکلیف، مشکل، پریشانی، غم، ڈپریشن، انگزائٹی سے دور رکھے، اور جو مبتلا ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے، اور اس کا جو صحیح راستہ ہے یعنی اللہ سے جڑنے کا، دعا کا، اس راستے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقصد ہمیں یاد رکھائے اور اسی کے اوپر ہمیں یعنی قائم رکھے مرتے دم تک، اور کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور شیطان کے شر سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإیاکم۔ کوئی کویسچن ہو تو کوئکلی کر لیں کیونکہ ٹائم ہو گیا کلاس کا۔ سب سمجھ آ گئے الحمدللہ۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔